بھی شکر ہے۔ عملاً کیا ہے؟ نماز ادا کریں، کسی غریب کے کام آئیں، کسی بوڑھے آدمی نے بوجھ اٹھایا، ہم اس کا بوجھ اٹھا کے دوسری جگہ پہ اگر منتقل کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک شکر کی قسم ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے تو ہم نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے نا، یہ بھی شکر کی قسم ہے۔ اس کے بعد پھر عملاً بھی شکر ادا ہوتا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، ان پر مال کو خرچ کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ بھی شکر کے اندر آتا ہے۔ اور دیکھیں کہ کیسی بات ہے کہ ہمارے پاس مہمان آتا ہے، ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، اگر گرمیوں کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی یا اپنی طاقت کے مطابق کچھ بھی اس کو کھلاتے ہیں، تو ہم نہیں اس کو کھلا رہے، ہم تو درمیان میں ایک وسیلہ بنے ہیں، صرف ذریعہ بنے ہیں، وہ اپنی قسمت کھا رہا ہے۔ کیسی بات ہے کہ جو کھلانے والا ہے نمبر اس کے بن رہے ہیں، داد وہ وصول کر رہا ہے، تحسین وہ وصول کر رہا ہے، بلے بلے اس کی ہو رہی ہے، کھا وہ اپنی قسمت رہا ہے، کھلانے والے کے نمبر بھی بن رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی اسے عطا فرما رہا ہے۔ یہ بھی ایک شکر کی قسم ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ اور جو بندہ کھلاتا پلاتا رہتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے۔ وہ پرانے جو بزرگ ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک درخت بڑا ہو تو اگر اس کی شاخیں کاٹی جائیں تو جس کو پتہ نہیں وہ کہے گا دیکھو جی درخت کو کاٹ دیا، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ اس کی شاخیں کاٹنے سے وہ درخت خشک نہیں ہوتا بلکہ نئی کونپلیں نکلتی ہیں، وہ درخت نئے سرے سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو مال کسی مہمان پر یا غریبوں پر خرچ کیا جائے، جو ہم نے کھا لیا وہ تو ضائع ہو گیا، لیکن جو کسی پر خرچ کر دیا، کسی مہمان پر خرچ کر دیا، غریب پر خرچ کر دیا، وہ فرمایا کہ دنیا میں تو اس کا بدلہ اللہ نے عطا فرمانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے بھی جمع فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر ادا کرو، تو شکر کی میں نے مختلف آپ کو صورتیں بتائیں۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو، انکار نہ کرو۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدی، فرمایا کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 14واں سپارہ ہے، ارشاد خداوندی ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا تم پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی تم پر نعمتیں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری نے بڑی پیاری بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور ان نعمتوں کے بدلے میں اگر تم پر بیماری آ جاتی ہے، کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو اس کا تم واویلا کرتے ہو، ہائے میں بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم ایک لسٹ تو بنا کر دیکھو کہ تمہیں اللہ نے نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، ایک پیج پر وہ لکھو، دوسرے پیج پر جتنی بیماریاں ہیں تمہیں وہ لکھو، تو یقیناً جب ہم ان کو اکاؤنٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہم پر زیادہ نظر آئیں گی۔ ایسا ہی بات ہے کہ نہیں؟ بیماری، تکلیف، مصیبت، آفات آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، فرمایا کہ جو پہلے لوگ تھے ان کو ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، پریشانیاں ان پر آئی ہیں، غم آئے ہیں، بیماریاں آئی ہیں، اور اس پر انہوں نے صبر کیا ہے تو ہم نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ تمہیں ہم بغیر کسی بیماری کے جنت میں داخل فرما دیں؟ یہ امتحانات تو آنے ہیں۔
آزمائش تو آنی ہے ہم پر، مشکلات تو آنی ہے، اور فرمایا کہ جو ان مشکلات سے گزر جائے گا، صبر کرے گا، پھر ان مشکلات سے آگے جنت ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم پھر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہم پر مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بیماری ہے اللہ کی نعمت ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھے اس پر وہ صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور مجھے تو کبھی کوئی بیماری لاحق ہوئی نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے ہماری محفل سے اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ پر راضی نہیں ہے۔ یعنی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا جب بندے کو بخار چڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح لوہا بھٹی میں ڈالا جائے تو باہر نکالا جائے تو وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، بندہ مومن بھی بخار کے بعد اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بیماریاں تو ہمارے لیے باعث نعمت ہیں، اور مومن کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاض الصالحین میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس پر صبر کرتا ہے تو تب بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اگر اس کو نعمت مل جاتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے تب بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ اور علماء نے اس پر بحث فرمائی ہے کہ شکر افضل ہے یا صبر افضل ہے، تو فرمایا کہ شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم نعمت اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کسی کام کے لیے تم دعا کرتے ہو اگر وہ کام نہیں ہوتا اس پہ صبر کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، پھر تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، میں اللہ ہو کر بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ قرآن کا فیصلہ ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا شکر ادا کرنے پر نعمت ملتی ہے اور صبر کرنے پر رب مل جاتا ہے۔ جس کو رب مل جائے دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو ایک محبت والے نے کہا جس حال میں تو رکھے، جس حال میں اللہ رکھے تو ہمیں راضی رہنا چاہیے نا، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، مل کے صدا لگا دیجئے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دے، بس اتنا مجھے کہہ دے کہ تو بندہ ہمارا ہے۔ سارے بولے، سارے نعرے کا جواب دیں۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ ذرا ایک مرتبہ مل کے صدا لگا دینا تاکہ سب کا شمار شکر ادا کرنے والوں میں ہو جائے۔ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دے، بس اتنا مجھے کہہ دے کہ تو بندہ ہمارا ہے۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اس حال میں راضی ہو جائیں ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بیمار ہو جائیں تو علاج نہ کروائیں، علاج کروائیں، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، مشکل میں اگر گرفتار ہیں تو اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ دور نہیں ہوتی، بندہ بیماری میں مبتلا ہے تو جب تک اس مشکل میں گرفتار ہے بس اللہ کی رضا پر راضی رہے، ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی۔ حضرت شیخ سعدی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب گلستان بوستان
فارسی پر بڑی منفرد کتابیں ہیں ان کی. یہ جو درس نظامی کا 8 سال کا کورس ہے علامہ صاحب موجود ہے، اس میں دوسرے سال میں گلستان پڑھائی جاتی ہے. اس میں شیخ سعدی اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو نماز ادا کر کے میں باہر نکلا تو جوتا غائب تھا. یہ طریقہ بھی ایک بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جوتے اٹھانا. اب میرا خیال بعض جگہ پر شہروں میں کم ہو گیا، دیہاتوں میں ابھی بھی زیادہ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کیرا بندہ دبئی تو آیا تھا، کیرا سعودی عرب تو آیا تھا، دھیان رکھ دینے بعد میں جوتا غائب ہو جاتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جوتا اگر نماز ادا کرتے ہوئے آگے رکھیں تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے رکھیں تو جوتا نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کوفے کی مسجد میں نے نماز ادا کی تو باہر نکلا تو جوتا نہیں، کسی نے اٹھا لیا. تو فرماتے ہیں کہ کبھی میرے دل میں اللہ کی ذات کے حوالے سے شکوہ پیدا نہیں ہوا کہ یا اللہ تو نے یہ نہیں مجھے دیا، یہ نہیں دیا. میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا تھا. کہتے ہیں صرف ایک مرتبہ جب میرا جوتا کسی نے اٹھا لیا تو میرے دل میں تھوڑا سا گلہ آیا کہ یا اللہ تیرے گھر میں آیا تھا نماز ادا کرنے کے لیے تو تیرے گھر سے کسی نے جوتا اٹھا لیا، تھوڑا سا شکوہ پیدا ہوا. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ ابھی شکوہ پیدا ہی ہوا تو کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک بندے کو کہ جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی. تو فرماتے ہیں فوراً میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ مجھے تو جوتا آج نہیں تو کل نہیں تو ہفتے بعد مل جائے گا، جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں اس کو کیسے ملیں گی؟ 13 کروڑ مرتبہ شکر ہے تو نے مجھے تو ٹانگیں تو عطا فرما رکھی ہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر. اس لیے فرمایا گیا ہے نا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھو. اگر ایک آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ ہمیشہ کار والے کی طرف دیکھتا رہے تو شکریہ ادا کرنے کا وہ جذبہ کم ہو جائے گا. وہ سائیکل والے کی طرف دیکھے تو شکر ادا ہوگا، یا اللہ تو نے اس کو سائیکل دی ہے، مجھے تو نے موٹر سائیکل عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ادا کرتا. 5 مرلے کا مکان ہے تو ہم اس کی طرف دیکھتے رہیں جس کا 1 کنال کا مکان ہے تو شکر ادا نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی تو حق ادا نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس بندے کی طرف دیکھیں جس کے پاس مکان ہے ہی نہیں تو پھر ہم دیکھیں گے یا اللہ وہ تو کرائے پہ رہ رہے ہیں، تیرا شکر ہے تو نے مکان عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس پہ آپ نے شاید غور نہیں فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بیان فرما دی ہے. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو جو تم سے نیچے والے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھو، دل میں خود بخود شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا شکر، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا. لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا کرو. اگر کوئی مشکل وقت میں کام آتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. اگر تم بیمار ہو، کوئی تمہاری دوائی کا خیال رکھتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. کوئی مہمان نوازی کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. اور پھر علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں جو اللہ کا شکر نہیں نہ ادا کرتا وہ بندوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ فرمایا کہ جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو بندہ اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہا وہ بندوں کا کیسے شکریہ ادا کرے گا؟ اس لیے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور بولو اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. شیخ سعدی نے گلستان میں ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو ہم نے دیکھا کہ اس کو چیتے نے کاٹا تو جسم اس کا زخموں سے چکنا چور تھا، خون نکل رہا تھا تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. جسم سے خون نکل رہا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، زخمی ہے جسم، تو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کوئی دوائی لو تو تم اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو تو بیماری میں مبتلا ہو. تو یقین جانے بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا صابر تھا، بڑا شاکر تھا. اس نے کہا بھائی کیا ہوا، میں بیماری میں ہی مبتلا ہوں نا، کسی گناہ میں تو نہیں نا مبتلا. کتنی بڑی بات کی. کہا کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں، کسی گناہ میں تو نہیں مبتلا، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور جو میں بیمار ہوں، جتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میرے درجات کو مزید بلندی عطا فرما رہا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہر سانس میں 2 نعمتیں کم از کم موجود ہیں.
اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن فرماتے ہیں دو نعمتیں تو موجود ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ جو پرانا سانس ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ پرانا سانس نہ نکلے تو تب بھی بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا جو تازہ سانس اندر جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تازہ سانس اندر نہ جائے تب بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ بندے ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ تو ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہ کرے۔ ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں تو ہم ایک کا بھی شکریہ ادا نہ کریں۔ اس لیے ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہوا ہے تیرا کروڑہا مرتبہ شکر ہے۔ سلطان العارفین، برہان الواصلین، عمدۃ الصالحین، قطب المکملین حضرت سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ وہ اسی لیے فرماتے ہیں نا، جو دم غافل سو دم کافر۔ فرماتے ہیں ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل رہوں تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں۔ حالانکہ بندہ کافر ہوتا نہیں، لیکن وہ جس معیار کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک سانس بھی ہمارا ایسا نہیں جانا چاہیے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، ہر سانس میں ہو کی صدائیں ہی آنی چاہیے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد پڑھایا ہو، ذرا مل کے کہیں نا تاکہ ہمارے دلوں کے زنگال اتر جائیں۔ سنیا سخن تے کھل گئی آنکھیاں تے دل مولا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو پھر ہم تمہیں عذاب میں گرفتار کریں گے، اور اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے فرمایا ہم تم سے نعمتیں چھینیں گے نہیں بلکہ اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ قرآن پہ تو ذرا محبت سے بول لینا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا میری نعمتوں کا انکار نہ کرو بلکہ میرا شکریہ ادا کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ میرا شکریہ ادا کیا کرتی تھی، اور فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا کہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جو شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اور زیادہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ کیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یقین جانے سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوتا ہے نا دنیا میں رہتے ہوئے یہ اللہ کی تقسیم ہے
کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرما دیا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں میری جائیداد ہے کہاں کہاں. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کوئی وہ بندے ہیں کہ جو 2 ٹائم کے کھانے سے بھی مجبور ہیں, 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے. ایک بندہ وہ ہے جس کو اتنا دے دیا گننے کا ٹائم نہیں. دوسرا وہ ہے کہ بیچارے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقام بیان فرمایا. امیر کا جو مال ہے وہ فضل اور نعمت اس وقت مال بنے گا جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پہ چلے گا. ورنہ تو قارون کے پاس بڑا مال تھا, فرعون کے پاس بڑا مال تھا. مال فضل تب ہے جب وہ زکوٰۃ بھی دے, غریبوں کے پہ بھی خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر خوش ہو جاتا ہے, صبح کا کھایا تو شام کا بڑی مشکل سے ملا, شام کا کھایا تو دوپہر کا بڑی مشکل ملا. فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر خوش ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی عبادت پر خوش ہو جاتا ہے. وہ راضی ہو گیا, یا اللہ جو تو نے دیا مل گیا, بس ٹھیک ہے. خشک روٹی ملی, تر ملی, مٹن ملا, دال ملی, سبزی ملی, نیا سالن ملا, پرانا ملا, جو بھی ملا یا اللہ میں نے کھا لیا, میں راضی ہوں. تو فرمایا کہ وہ بندہ تھوڑی عبادت بھی کرے اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. کتنی پیاری حدیث پاک. ایک اور موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو مال و دولت بہت زیادہ ہے, تو وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں, تو وہ تو ہم سے نیک اعمال میں آگے نکل جائیں گے. ظاہر ہے وہ صدقہ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, تو وہ تو ہم سے آگے نکل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا, غریبوں کا کتنا خیال رکھا. توجہ فرمایا کہ وہ مال خرچ کر کے اگر نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں, فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, یہ بھی صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر ایک حدیث پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گزر رہے ہو تو تم نے دیکھا کہ رستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, کوئی اینٹ ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, فرمایا کہ اس تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر ایک اور حدیث پاک, یہ جو روایت ہے یہ 2 طرح سے مروی ہے. ایک یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض نماز کے بعد یہ جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھ رہی تھی, تو آپ نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا حضور یہ 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں جو فرض نماز کے بعد یہ تسبیح فاطمہ پڑھا کرے گا, اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. محبت سے بولے نا سبحان اللہ. یہ سورت یاسین میں ہے نا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن منہ پر مہر ہوگی, ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, آنکھیں بولیں گی جو جو گناہ کیا ہوگا. ہاتھ اگر یہ بولیں گے کہ یا اللہ اس ہاتھ سے اس نے بے ایمانی کی, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ ہاتھ یہ بھی تو بولیں گے یا اللہ اس پر یہ الحمدللہ پڑھا کرتا تھا, اس پر سبحان اللہ پڑھا کرتا تھا, اس پر اللہ اکبر پڑھا کرتا تھا. تو جو بندہ تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے, فرمایا کہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو گناہ ہو, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور اسی کو دوسرے طریقے سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ غریبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر لوگ تو مال خرچ کر کے ہم سے آگے نکل گئے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ہر فرض نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جو ان کو مال خرچ کرنے پر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا, یہ تسبیحات پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر آگے بھی ہے, پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ امیر کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے محتاج نہیں کیا, بلکہ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ 2 چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرو.
اور یہ میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں. چلے اچھا ہے آج اصلاحی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے, آپ کے سامنے بیان کرتے کرتے میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی اصلاح ہو جائے گی. مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے کہ یہ دو چیزیں ہم میں موجود ہیں کہ نہیں, اور اگر موجود ہیں تو پھر تو ہم مسجد میں کیا ہم آگ پر بھی سجدہ کریں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ دو چیزیں اگر اللہ نے دی ہیں تو پھر شکر ادا کرو. ایک فرمایا کہ اگر تم کسی طبیب کے محتاج نہیں ہو, کسی ڈاکٹر کے دروازے پر جانے کی تمہیں ضرورت پیش نہیں آئی تو اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر صحت مند ہو, اللہ نے صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو. اور دوسرا فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بادشاہ کے دروازے پر جانے کی حاجت نہیں ہے, یعنی تمہیں اللہ نے اس قابل بنایا ہے, جسم دیا ہے, تم کما کے خود بھی کھا رہے ہو, لوگوں کو بھی کھلا رہے ہو, اگرچہ رزق کم ہے, کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں نہ پھیلا رہے, تو اللہ نے تمہیں اپنا محتاج رکھا ہے, کسی کا نہیں رکھا. فرمایا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے رزق حلال اتنا دیا ہے کہ گزر بسر ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے کہ چل پھر رہے ہو, یہ جو تھوڑی بہت ہمیں شوگر ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے, یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہے, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. اب صحت مند ہے کون؟ ہر بندے کو تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, یہ اس میں نہیں ہے. اگر تم چلتے پھرتے ہو, اگرچہ دوائیاں کھا کے بھی چل پھر رہے ہو, تو فرمایا اس صحت والی زندگی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کو عطا فرما دی. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. پہلے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ایسی زبان عطا فرمائی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے, تو اللہ نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کو عطا فرما دی. زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نا ہمیں, ہر وقت نہیں کر سکتے لیکن کبھی کبھی جب یاد آئے, چلتے پھرتے کام کرتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. استغفر اللہ, سبحان اللہ, درود شریف وغیرہ, قرآن مجید کی تلاوت کہ نہیں کرنی چاہیے. تو فرمایا جس کو ذکر والی زبان عطا فرمائی اللہ نے اس پر بہت فضل فرمایا, اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس کو اللہ نے ایسا دل عطا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے, فرمایا اس پر بھی اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے. اس کا دل مطمئن ہے, دل سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, شکر ادا کرنے والا دل عطا فرمایا. اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے ایسا بدن عطا فرمایا کہ جو بیماریوں پر صبر کرتا ہے اس پر بھی اللہ نے بڑا کرم فرمایا. ایسا جسم دیا کہ جو بیماری آتی ہے علاج کرتا ہے لیکن شکوہ نہیں کرتا, اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. کہ اللہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے جو کچھ عطا فرمایا میں اس پہ راضی ہوں. فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ بیمار ہے, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھے بھول گیا ہے, بلکہ اللہ اس کو یاد رکھے ہوئے ہے, اس لیے اللہ نے اس کو بیماری میں مبتلا کیا ہے. آخرت کی جو آگ ہے وہ تو ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے, تو جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں اللہ تھوڑی بہت امتحان میں, آزمائش میں ڈال کے یہیں پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور مرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور چوتھے نمبر پہ کیا ارشاد فرمایا؟ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنہ اور صالحہ بیوی عطا فرمائی اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا. یہ 4 چیزیں فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ایک اور جگہ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کھا پی کر, کیسی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی, ہم نے پھل کھایا, کھانا کھایا, اچھا پیا ہم نے, اور فرمایا کہ جو اس کھانے پینے پر صرف اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزہ دار کو جتنا روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے اللہ اس شکر ادا کرنے والے کو اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ہم دعا پڑھتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہے. تو یہ جو بندہ دعا پڑھتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے, صرف شکر ادا کرنا ہے, جتنا روزہ دار کو اجر و ثواب ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کھانے والے کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے.
حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے کپڑے پہنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے تو ان کا نام ہی عبد الشکور پڑ گیا، شکر ادا کرنے والے کا بندہ۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے جو بندہ نیا کپڑا سوٹ پہنتا ہے اور وہ پہنتے ہی اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے تو فرمایا کہ ابھی اس کا جو لباس ہے وہ گھٹنے تک نہیں پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہر بات پر یہ آج کی گفتگو میں سمجھتا ہوں اصلاحی گفتگو ہے، یہ پکا شعار بنا لیں، میں بھی آپ بھی نیا لباس پہنیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، کھانا کھائیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اولاد ملے گی اللہ کا شکر ادا کریں گے، مکان ملے، گاڑی ملے، صحت سے بیماری سے صحت یاب ہو جائیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا